علمی اور اسلامی دنیا سے آگاہ رہنے کے لیے نفیل وائس چینل کو سبسکرائب کریں۔ عماد الدین زنگی جنگ آزما گھوڑے میں سواروں کو آگے ہی آگے بگائے لیے جا رہے تھے۔ افق پر بھی سفیدی اور سیاہی میں جنگ جاری تھی۔ جلسلات ستارے صبح کی آمد پکار رہے تھے۔ سواروں کے لباس گرد آلود اور چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ بدن تھکن اور زخموں سے چور، راسیں ڈھیلی تھی۔ بس ہاتھوں میں اتنی طاقت تھی کہ گھوڑے کو سنبھالنے کے علاوہ راستے کا تعین کر سکے، لیکن انہیں صحیح راستے کا تو علم ہی نہیں تھا۔ گھوڑے انہیں جس سمت اڑائے لیے جا رہے تھے وہی ان کا نوشتۂ تقدیر تھا، اور سب اس پر شاکر تھے۔ پھر صبح کاذب صبح صادق میں بدلی، اور کہیں دور اللہ اکبر کی ایمان افروز صدا بلند ہوئی۔ اس آواز نے جیسے ان کے جسم میں تازگی پیدا کر دی، حرارت اور جرأت بھر دی۔ گھوڑے رک گئے۔ لشکریوں نے خلوص دل سے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی۔ پھر وہ سب کے سب ایک سوار کے گرد جمع ہو گئے۔ یقیناً وہ ان کا سردار ہی تھا۔ سردار نے پاس کھڑے سوار سے کہا، اسامہ، قریب ہی مسلمانوں کی کوئی آبادی معلوم ہوتی ہے؟ پھر جیسے اپنے آپ سے پوچھا، کیا ہمیں پناہ مل سکے گی؟ سردار کے صرف ہونٹ ہلے تھے، لیکن اسامہ نے ہونٹوں کی زبان پڑھ لی۔ وہ بولا، سردار عالی مقام، اب تو ہمیں خدا کے دامن عافیت میں ہی پناہ مل سکتی ہے۔ کیا مسلمان کیا نصرانی، مصیبت کے اس وقت تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ اسامہ شیرازی کبھی قلعہ شیراز کا حاکم تھا، دور سلجوکیوں کا یہ مستند مورخ اور صاحب سیف و قلم جوان حالات کے تھپیڑے کھاتا موصل پہنچا تو موصل کے گورنر عماد الدین زنگی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ پہلے ملازمت اور دوستی، پھر یہ دوستی اتنی بڑی کہ لوگ اس دوستی کی قسم کھانے لگے۔ حتیٰ کہ میدان جنگ میں جب زنگی کو شکست ہوئی تو شیرازی دشمن سے امان مانگنے کے بجائے شکست خوردہ دوست کے ساتھ ہو لیا۔ شیرازی نے جو کچھ کہا عماد الدین زنگی اسے رد نہ کر سکا۔ اس نے ایک سرد آہ بھری اور بولا، ٹھیک کہتے ہو اسامہ، پھر بھی مجھے فخر ہے کہ میرے ساتھ اس وقت بھی 200 جانباز ہیں، اور مجھے تم جیسے دوست کی رفاقت نصیب ہے۔ لیکن میرے دوست، ہمیں کہیں نہ کہیں تو ٹھہرنا ہوگا۔ ہم کسی نامعلوم منزل کی طرف کب تک بھاگتے رہیں گے؟ ہم منزل پر پہنچ گئے ہیں سردار محترم، اسامہ نے مفکرانہ انداز میں کہا۔ شاید خدا کا دامن و عافیت یہی مقام ہے۔ تمہارا خیال ہے ہمیں یہیں ٹھہرنا چاہیے؟ زنگی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہوا کے دوش پر گونجتی ہوئی اللہ اکبر کی اس آواز پر اس میں کتنا رس، کتنی نغمگی، کیسا ٹھہراؤ اور کتنا اطمینان ہے۔ میدان جنگ میں یہ کفار کے دلوں کو دہلاتی ہے، لیکن مصائب کی گھڑیوں میں یہی آواز زخموں کو بھر دیتی ہے۔ ہمارے لیے تو یہ بشارت ہے، اختتام سفر کا اعلان ہے۔ 3 دن اور رات ہمارے گھوڑوں نے بے آب و گیاہ منزلیں طے کی ہیں، انہیں بھی سکون کی ضرورت ہے۔ عماد الدین زنگی فوراً گھوڑے سے اترا اور بولا، ہم تمہاری رائے سے اتفاق کرتے ہیں، پانی تلاش کیا جائے۔ ہم حضور باری تعالیٰ میں سجدہ نیاز پیش کریں گے، کیا پتا ہمیں پھر اس کا موقع نہ مل سکے۔ زنگی کی تقلید میں تمام سوار گھوڑوں سے اتر پڑے تو اسامہ نے کہا، عالی مقام سردار، پانی ہم سے دور نہیں، ہم دریائے دجلہ کے دائیں کنارے پر چل رہے ہیں، بہتر ہوگا کہ ہم وضو کے لیے دریا پر چلیں۔ اسامہ کی یہ بات بھی مان لی گئی۔ سب نے دریا کا رخ کیا۔ گھوڑے سواروں سے آزاد ہو گئے، لیکن ان وفاداروں نے اپنی جگہ سے ذرا بھی حرکت نہیں کی، جیسے انہیں اپنے سواروں کے ارادے کی خبر ہو گئی تھی۔ وہ کنوئیوں سے کنوئیاں ملا کر اس طرح کھڑے ہو گئے جیسے پہرے دار خطرے کی بو پا کر اپنے کان کھڑے کر لیتا ہے۔
دجلہ دور نہ تھا، سب نے وضو کر کے باجماعت نماز ادا کی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہوتے سویرا ہو گیا۔ خورشید عالم تاب نے سنہری کرنیں بکھیرنا شروع کی اور پھر اس وقت سب کے منہ حیرت سے کھلے رہ گئے جب انہیں دریا کے اس پار بلند چٹان پر ایک قلعہ چمکتا نظر آیا۔ قلعہ زنگی کی زبان سے بے ساختہ نکلا، قلعہ ہماری پناہ گاہ۔ اسامہ خوش ہوتے ہوئے بولا۔ عماد الدین کا دل امید سے دھڑکنے لگا۔ اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، یہ ہمارے لیے قید خانہ بھی تو بن سکتا ہے۔ نا امیدی گناہ ہے سردار محترم، اسامہ نے زنگی کو ٹوک دیا۔ ہم کو اپنے اللہ سے بلائی کی امید رکھنی چاہیے۔ عماد الدین زنگی نے کوئی جواب نہ دیا۔ زنگی کیا اس وقت تمام لشکر امید و نا امیدی کے سمندر میں غوطے کھا رہا تھا؟ کس کا قلعہ ہے؟ کیا ہوگا پناہ یا قید؟ ہر ایک اپنے اپنے طور پر سوچ رہا تھا۔ آخر اسامہ نے سکوت توڑا۔ سردار محترم، مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ کہاں قلعے میں؟ عماد الدین زنگی نے پریشانی سے دریافت کیا۔ میرے خیال میں یہ تکریت کا قلعہ ہے۔ اس کا مالک کون ہے؟ زنگی نے سوال کیا۔ اگر یہ شاوی ابن مروان کا بیٹا ہے تو خدا ہماری ضرور مدد کرے گا۔ زنگی نے بے چینی سے پوچھا، نجم الدین سے ملے ہو؟ نہیں سردار محترم، اسامہ نے بتایا، البتہ شاوی سے میری ملاقات ہو چکی ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے بیٹے کا نام نجم الدین ایوب ہے اور دوسرے کا نام مجھے یاد نہیں رہا۔ میں وہاں پہنچ کر سب کچھ معلوم کرتا ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے سردار۔ نہیں اسامہ، زنگی سخت لہجے میں بولا، عماد الدین خود غرض نہیں ہے، پھر تم جیسے دوست کو گنوا دینا بھی کوئی عقل مندی نہیں۔ دوست دشمنی کا کچھ پتہ نہیں، تم کسی بھی مصیبت میں گرفتار ہو سکتے ہو۔ سردار محترم، اسامہ نے عاجزی سے کہا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے۔ ممکن ہے یہ شاوی کا بیٹا ہو، اس سہارے کو نظر انداز کر دینا بھی عقل مندی نہیں۔ زنگی سوچ میں پڑ گیا، پھر فیصلہ کن لہجے میں بولا، تم جا سکتے ہو لیکن تنہا نہیں، ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں گے۔ ایک ساتھ یہ ہیں تو موت کو بھی ایک ساتھ ہی لبیک کہیں گے۔ اسامہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ فرد مسرت سے بولا، آپ کے جذبات دوستی کا عظیم سرمایہ ہیں سردار محترم، لیکن میری جان صرف میرے لیے ہے اور آپ کی زندگی سے بہت سی زندگیاں وابستہ ہیں۔ قلعے میں تنہا میں ہی جاؤں گا۔ عماد الدین زنگی اور اسامہ ایک دوسرے کو قائل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ دونوں اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے تھے۔ انکار اور اقرار کی یہ تکرار اور بھی طول کھینچتی۔ یہ باتیں کرتے کرتے اچانک زنگی کی نظر دریا کے اس پار پڑی اور وہ ایک دم چپ ہو کر رہ گیا۔ خدا خیر کرے یہ کشتی، زنگی نے گھبرا کر دریا کی طرف اشارہ کیا۔ اسامہ اور سب نے دیکھا کہ ایک چھوٹی کشتی قلعے کے ساحل سے آہستہ آہستہ اس طرف آ رہی ہے۔ زنگی نے خیال ظاہر کیا، قلعے والوں نے ہمیں دیکھ لیا ہے، یہ کشتی امن و سلامتی کا پیغام ہے۔ اسامہ نے مسکرا کر کہا، سردار محترم، مجھے یقین ہے کہ قسمت ہمیں صحیح جگہ لے آئی ہے۔ آپ یہیں ٹھہرے، میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ ساحل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھا تو زنگی اور اس کے لشکریوں کے قدم جیسے زمین نے پکڑ لی۔ وہ دم بخود کھڑے آتے ہوئے کشتی کو دیکھ رہے تھے۔ کشتی ان سے کچھ دور ساحل سے آ لگی۔ اسامہ وہاں پہنچ چکا تھا۔ زنگی نے گنتی کی، کشتی سے 5 آدمی اترے، یہ 5واں مسلح تھا۔ اسامہ آنے والوں سے باتیں کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد آنے والے کشتی میں سوار ہو کر قلعے کی طرف واپس چلے گئے اور اسامہ زنگی کی طرف واپس آ گیا۔ سب کے چہرے زرد تھے اور دل زور زور سے دھڑک رہے تھے۔ اسامہ کے چہرے پر اطمینان تھی۔ زنگی کو اس سے کچھ پوچھنے کی ہمت نہ پڑی۔ وہ سوالیہ نظروں سے اسامہ کو دیکھ رہا تھا۔ اسامہ زنگی کے پاس آ کر خاموش کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں بار بار ساحل کے اس پار اٹھ رہی تھی۔ کشتی دوسری طرف پہنچ چکی تھی اور کشتی کے سوار ساحل کی پہنائیوں میں کہیں گم ہو چکے تھے۔ مجھے اب بھی خدا کی ذلت سے امید ہے سردار محترم، آخر اسامہ نے لب کھولے، لیکن اس کی آواز میں ارتعاش تھا۔ آواز کی اس ہلکی
لرزش کو عماد الدین زنگی نے فوراً پہچان لیا۔ زنگی نے افسردہ آواز میں کہا، تقدیر میں جو کچھ ہے وہ تو پیش آ کر ہی رہے گا، تم بتاؤ تو صحیح یہ کون لوگ تھے اور کیا جواب دیا انہوں نے؟ ہیں تو وہی لوگ جن کا میں نے اندازہ لگایا تھا، لیکن ان کی دوستی کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ میں نے قلعے والوں کو مختصر حالات سے آگاہ کر دیا ہے اور نجم الدین ایوب سے پناہ کی درخواست کی ہے۔ عماد الدین زنگی سمجھ گیا کہ ابھی اس کی قسمت کا فیصلہ ہونا باقی ہے، اس لیے خاموشی اختیار کر لی۔ اسامہ خود کسی الجھن میں تھا، اس لیے زنگی نے اسے پریشان کرنا مناسب۔ ایک گھنٹے کے صبر آزما انتظار کے بعد کشتی واپس آتی دکھائی دی تو دیکھنے والوں کی دھڑکنیں پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی۔ اسامہ نے آہستہ سے کہا، سردار محترم، میں قسمت کا فیصلہ سننے جا رہا ہوں، میری آواز شاید آپ تک نہ پہنچے، اگر میں ہاتھ ہلا کر واپسی کا اشارہ کروں تو آپ فوراً گھوڑوں پر سوار ہو کر آگے بڑھ جائیں۔ یہ کہہ کر جب اس نے کشتی کی طرف قدم بڑھائے تو زنگی نے دیکھا کہ اسامہ کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں۔ زنگی کا دل پھٹنے لگا، کشتی کنارے آ لگی۔ اس میں صرف ایک آدمی سوار تھا۔ وہ کشتی سے اتر کر اسامہ کے پاس آیا اور باتیں کرنے لگا۔ زنگی کی نظریں اسامہ کے اشارے پر لگی تھی اور دھڑکنوں سے اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ اسامہ اور آنے والے میں صرف چند باتیں ہوئی، پھر اسامہ اشارہ کرنے کے بجائے تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا زنگی کی طرف واپس آ گیا۔ زنگی کو یہ نیک شگون معلوم ہوا اور اس کے قدم بھی بے اختیار اسامہ کی طرف اٹھنے لگے۔ اسامہ قریب پہنچا تو اس کا چہرہ خوشی سے کھلا ہوا تھا۔ وہ آتے ہی زنگی سے لپٹ گیا۔ الحمدللہ ہم کچھ دن قلعے میں رہ سکیں گے، اسامہ نے کہا۔ الحمدللہ، زنگی نے بھی زیر لب کو سرایا۔ آپ گھوڑے منگوا لیجیے، ہمارے لیے کشتیاں آ رہی ہیں۔ اسامہ زنگی کو یہ مزوع جانفرا سنا کر واپس چلا گیا۔ عماد الدین زنگی نے واپس آ کر لشکریوں کو خوشخبری سنائی تو ان کے مردہ جسموں میں گویا جان آ گئی۔ وہ سب اپنے گھوڑوں کی طرف بھاگی۔ دم کے دم لشکری گھوڑوں پر سوار ہو کر زنگی کے پاس آئے۔ زنگی کی نظریں دجلہ کے پانی پر جمی ہوئی تھی۔ دجلہ کے سینے پر درجنوں بڑے بڑی کشتیاں تیر رہی تھیں۔ کشتیوں کا رخ اسی کنارے کی طرف تھا۔ کشتیاں کنارے آ لگی تو ساتھ آئے ہوئے مال اور غلام سامان بار کرنے کے لیے خشکی پر آ گئے، لیکن ان کے پاس سامان ہی کیا تھا؟ میدان جنگ سے بھاگنے والوں کے ساتھ سامان کب ہوتا ہے؟ وہ تو صرف اپنی جان لے کر ہی بھاگتے ہیں۔ جنگی گھوڑے اپنے مالکوں کا اشارہ پا کر مالسازو سامان کشتیوں پر پہنچ گئی۔ قلعے سے آنے والا واحد آدمی بڑی پھرتی سے غلاموں کو ہدایات دے رہا تھا۔ وہ جتنا پھرتیلا تھا اس کا لہجہ اتنا ہی کرخت اور وحشیانہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا ایک کوڑا تھا۔ کوئی غلام ذرا غلطی کرتا تو وہ شیر کی طرح دوڑتا ہوا اس کے سر پر پہنچتا اور اس کا کوڑا ہوا میں گردش کر کے غلام کی پیٹھ سے یوں ٹکراتا کہ جب اسے کھینچا جاتا تو کپڑے کی دجیوں کے ساتھ کھال بھی ادھر آتی۔ عماد الدین زنگی اس جوان کی وحشیانہ حرکتوں کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ جب اس جوان کا کوڑا کسی پر برستا تو دیکھنے والوں کی چیخیں نکل جاتی۔ زنگی کے چہرے پر خوشی کی سرخی زنگی کو اس کی ظالمانہ روش شاید اس لیے پسند کہ وہ خود بھی اس روبے تمطراق کو تنتنے کو پسند کرتا تھا۔ زنگی کے غلام اور عمال اس سے اسی طرح سہمے رہتے جو حال اسے اس نوجوان کے غلاموں کا نظر آ رہا تھا۔ عماد الدین زنگی نے کئی بار چاہا کہ اس نوجوان سے مخاطب ہو اور اس کا شکریہ ادا کرے، لیکن نوجوان نے زنگی کی طرف توجہ نہیں دی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے نوجوان کی نظر میں یا پھر وہ اپنے کام میں اتنا مست تھا کہ کسی اور طرف توجہ دینا اصول کے خلاف تھا۔ اسامہ یہ کون ہے؟ ظالم بدماغ، اسامہ بڑبڑایا۔ پتہ نہیں کون ہے۔ میں نے نام پوچھا تو مجھ پر چیخ پڑا، عجیب وحشی آدمی ہے۔ لیکن اس کی وحشت کہ قلعے میں داخل ہونے تک اس دراز قامت گورے چٹے اور تنخو جان کا تعاقب کرتی رہی۔ قلعہ تقلید کے حاکم نجم الدین ایوب کا باپ۔
شاوی ابن مروان شمالی آرمینیا کی واوین کے قریب ایک چھوٹے سے قوم ادجانہ کان کا رہنے والا تھا۔ شاوی نہ تو عرب تھا اور نہ ہی ترک، بلکہ اس کا تعلق کردوں کے روادیہ قبیلے سے تھا۔ کرد قبائل ایران اور ایشیائی کو چک کے درمیان پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں خانہ بدوشوں جیسے یہ قبائل اپنی جام بازی، لوٹ مار، مہمان نوازی، حفاظت کے معاملے میں قبل اسلام کے عربوں سے ملتے جلتے تھے۔ کھیتی باڑی سے زیادہ تاخت و تاراج ان کا پیشہ تھا۔ شاوی ابن مروان کثیر الاولاد تھا، محدود آمدنی میں اس نے وادین کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ دیا اور بغداد کا رخ کیا۔ بغداد کا عباسی خلیفہ بہادروں کا قدردان ہے۔ شاوی خود بہار تھا، اس کے 2 نوجوان بیٹے تھے۔ شجاعت اور حوصلہ مندی میں اپنا جواب آپ تھے۔ اس بہادری کی قدر بغداد ہی میں ہو سکتی ہے۔ شاوی بن مروان کے بغداد آنے کی یہ وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کا ایک ہم وطن بہروز اس وقت بغداد کا گورنر تھا، اس لیے شاوی نے اسے آزمانے کے لیے بغداد کا قصد کیا۔ یہی وجہ زیادہ قرین قیاس بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب بغداد پہنچ کر شاوی اپنے دوست بہروز سے ملا تو اس نے دوستی کا پورا حق ادا کیا اور قلعہ تقریب شاوی کے بڑے بیٹے نجم الدین اس وقت سے نجم الدین اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ تقریب پر حکمرانی کر رہا تھا۔ کہنے کو تو بغداد میں عباسی خلیفہ المرشد کی حکومت تھی، لیکن اصل طاقت سلطان محمود سلجوقی کے ہاتھ میں تھی۔ سلجوقی خاندان نے عباسیوں کے زوال پذیر عہد میں بڑا نام پیدا کیا، لیکن صرف 100 سال حکومت کرنے کے بعد سلجوقیوں کا شیرازہ بھی بکھر گیا اور پھر 1132 میں سلطان محمود سلجوقی تو اس خاندان کا چراغ بھی گل ہو گیا۔ سلطان محمود کے مرتے ہی اس کے بیٹوں میں جان نشینی کے لیے خونریز لڑائیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سلطان محمود نے لیکن وہ صرف 15 سال کا بچہ تھا۔ اس کے 2 بھائی سلجوق شاہ سلجوقی اور سلطان مسعود سلجوقی زیادہ بااثر تھے۔ سلجوق شاہ نے فوراً بغداد پر قبضہ کر لیا۔ اس کا ساتھ خوزستان اور فارس کے حاکم راجہ ساکی نے دیا۔ سلطان مسعود اپنے باپ کے پاس کونیا میں تھا۔ وہ بھائی کو بغداد سے نکالنے کے لیے لشکر لے کر چلا۔ وہیں موصل عماد الدین زنگی بھی سلطان مسعود کی مدد کے لیے موصل سے بغداد روانہ ہوا۔ سلجوق شاہ کو زنگی کے آنے کی اس نے راجہ ساکی کو اس کے مقابلے پر بھیجا۔ بغداد سے کچھ معشوق کے مقام پر دونوں میں زبردست جنگ کی۔ زنگی کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس طرح زنگی نے 200 سواروں کے ساتھ بھاگ کر